آج چونکہ ابتدائی آدم علیہ السلام کے جو قصہ ہے وہ بہت ہی طویل ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیشتر آیات میں قرآن مجید میں 25 مقامات کے اوپر 25 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا وہ قصہ ہمیں یہ بتلایا ہے۔ لہٰذا تمام حضرات سورہ بقرہ کی 30 نمبر آیت کو کھول لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفہ یعنی کہ نائب۔ قالوا تو فرشتوں نے کہا، اتجعل کیا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد مچائیں گے، فیہا اس زمین میں، ویسفک الدماء اور خون کو بہائیں گے، ونحن نسبح اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ قال انی کہا کہ بے شک میں، اعلم زیادہ جاننے والا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کا بامحاورہ سنیے کہ جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب، تو ان فرشتوں نے کیا کہا آگے سے؟ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ ان فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کہ آپ بنائیں گے اس زمین میں اس مخلوق کو کہ جو اس زمین کے اندر فساد مچائے گی اور خون کو بہائے گی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کو بیان کرتے ہیں، آپ کی بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے سے اللہ نے جواب دیا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، بے شک میں زیادہ جاننے والا ہوں، اور اس چیز سے جو تم نہیں جانتے میں تم سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے کہ انسان اول یعنی کہ جو پہلا انسان ہے اس کے بارے میں معلومات کیا ہیں اس دنیا کی، اور معلومات کیا ہیں مذاہب۔ دنیا کے علم کے مطابق جو انسان اول ہے، جسے یہ لوگ اپنی زبان میں آدم کہتے ہیں، یہ لوگ بھی، ان کی تحقیق کے مطابق شروع سے انسان نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر وہ ایوولوشن ہوئی، ارتقاء ہوا، درجہ بلندی ہوئی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات اور نباتات کو بنایا، پھر چلتے چلتے انسان کا وجود آیا۔ شروع سے انسان کا وجود نہیں تھا، بلکہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کو بنایا تھا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چینجنگ ہوتی رہی حیوانات کے اندر، پھر جا کر انسان وجود میں آیا۔ یہ اس دنیا کا علم ہے۔ مذہب دین اسلام کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے پہلا جو انسان، یعنی تمام انسانیت میں، تمام مخلوقات میں، اس سے پہلے فرشتے اور جنات تو تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا فرشتے اور جنات کے بعد، اور زمین اور آسمان اور جو کچھ اس میں ہے، ان تمام کو وہ بنانے کے بعد جمعے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ مذہب یہ کہتا ہے، لیکن جو علم ہے، جو نالج ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ خالق نے نہیں بنایا شروع سے۔ بالآخر علم اور مذہب کے درمیان ایک یہ بہت بڑا تضاد پیدا ہو گیا کہ اب وہ کس کی مانی جائے۔ بہرحال اگر علم اور مذہب کے درمیان کوئی تضاد پیدا ہو جائے، کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، تو مذہب ہی کی مانی جائے گی، اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سائنٹیفک یعنی معلومات، انسانی معلومات ہر کچھ عرصے بعد چینج ہوتی رہتی ہے، ہر کچھ عرصے بعد چینج ہوتی رہتی ہے۔ اگر آج ہماری سائنس اس انسان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، شاید 100 سال بعد اور تحقیق کرنے کے بعد ہماری سائنس اور کچھ کہے، لیکن مذہب کا جو فیصلہ ہے، دین اسلام کا جو فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اٹل ہے، اس نے چینج نہیں ہونا، بلکہ 1400 سال پہلے جو اسلام نے فیصلہ کیا تھا، آج بھی اسلام اسی فیصلے کے اوپر قائم ہے۔ بہرحال لیکن اسلام اور علم دونوں اس بات کے اوپر آمادہ ہیں
اور دونوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انسان ان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے. جو صرف اور صرف نالج کو مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، انسان مچھلی، نباتات اور جو مخلوقات ہیں ان سب سے بہترین مخلوق انسان ہے کہ جس میں اوپر والے نے دونوں حصے رکھی ہیں. یعنی وہ اپنی اچھائی کو بھی سمجھتا ہے اور اپنی برائی کو بھی سمجھتا ہے. یہ دنیاوی معلومات بھی کہتی ہے. لہذا انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو بہترین اندازے سے بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بلا شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی ہے. لہذا انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات میں افضل ہے. بہرحال ابھی اس کے بعد ذکر آدم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا ہے اس قرآن مجید میں. تو یہ بات سارے سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کا جو وہ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں یہ کم از کم 25 مرتبہ آیا ہے. ٹوٹل پورے قرآن مجید میں 25 آیات میں آدم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے. اور انہی وہ 25 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے. اور آدم علیہ السلام کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا ہود علیہ السلام کے بارے میں یا پھر یونس علیہ السلام کے بارے میں یہ تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمائے کہ تاکہ انسان ان تمام واقعات سے اپنے لیے وہ نتائج اخذ کرے، اس کو وہ کوئی نہ کوئی سبق ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو ذکر کیا ہے اس کے متعلق اس کا جو آخر میں جو اصول اترے گا وہ میرے لیے ہے. یہ صرف اور صرف واقعات اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات کے اندر پڑھ دیں، بلکہ یہ صرف اور صرف قصے اسی لیے بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تاکہ انسان، مومنین اور مسلمان، تاکہ مسلمان ان تمام واقعات سے اپنے بارے میں کوئی اصول اخذ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی قوموں کے اوپر جو اپنی نعمتیں اتاری تھیں، اور پھر وہ نعمتیں اللہ نے اس لیے اتاری تھی کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانی اقوام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب اتارا تھا اسی لیے اتارا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قومیں بن چکی تھی. لہٰذا ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا. یہ واقعات اللہ نے اس لیے اتارے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پیدائش آدم علیہ السلام کی تخلیق. آدم علیہ السلام کا جب خمیر لیا گیا تو فرشتوں کو یہ اطلاع دی گئی کہ عنقریب وہ مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کریں گے جو اللہ کے نائب، جو اللہ کے خلیفہ بنیں گے. یہ معلومات دی گئی. پھر بالآخر جب ان کا خمیر مٹی سے گوندا گیا تو اس وقت تبدیلی ہوئی اس مٹی کے اندر، کھنکھنانے کی، سلسال کھنکھنانے کی آواز آئی. پھر اس وقت روح پھونکی گئی اور روح پھونکتے ساری انسان کے پٹھے، ہڈیاں اور اس میں روح اور اس میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو گئی. یہ آدم علیہ السلام کی اس طرح تخلیق ہوئی. بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں کو حکم دیا، کیونکہ میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتے اور جنات دونوں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اسی وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کی اور فوری طور پر آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کر دیا. لیکن جو ابلیس تھا، ابلیس نے انکار کیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا ملائکہ سے کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. ابلیس نے نہیں کیا. صرف سجدہ نہیں کیا بلکہ آگے سنیے اللہ نے فرمایا ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور غرور بھی کیا. ابا انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر بھی کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے تھا. بہرحال
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، الگ الگ بہت لمبی لمبی آیات ہیں، کوئی آدھے آدھے وہ رکوع ہیں کہ جس میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا تذکرہ ہے۔ بالآخر سجدے سے انکار پر ابلیس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناظرہ ہوا، اور وہ مناظرہ کس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تھا فرشتوں کو اور جنات کو، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ پھر وہ یہاں تک نہیں رکا، بلکہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے سوال بھی کیا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا کہ میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، میرے حکم کو تو نے کیوں روکا؟ تو اس نے آگے سے فرمایا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری خلقت یعنی مجھے بنایا گیا آگ سے، اور اس کو بنایا گیا ہے خاکی سے، اس کو بنایا گیا ہے مٹی سے، لہٰذا میں اس سے زیادہ افضل ہوں۔ مٹی کی کیا حیثیت ہے آگ کے سامنے؟ لہٰذا شیطان کا مقصد یہ تھا کہ آدم سے افضل میں ہوں، آدم علیہ السلام میرے سامنے کچھ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ حکم دیتے، آدم علیہ السلام کو جو ہی بنایا کہتے کہ ابلیس کو سجدہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ ان باتوں میں بھول بیٹھا کہ میں صرف آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کر رہا، بلکہ میں ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں، بلکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے سامنے میں اپنا غرور دکھا رہا ہوں، اور یہ غرور اللہ کو ناپسند ہے۔ بالآخر جب یہ ساری باتیں ہوئی تو اس کے بعد ابلیس نے کچھ مہلت مانگی، بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے یہ غلطی ہوئی، مجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے آپ کے سامنے تکبر کیا، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے اور میں اس کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ اس نے مہلت یہ مانگی کہ مجھے اتنی مہلت دو، قال فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دو کہ جس دن دوبارہ انسان اٹھیں گے مجھے اس دن تک مہلت دیجیے، یعنی قیامت کے دن تک مجھے مہلت دیجیے۔ اور مہلت کس چیز کی؟ کہ اگر میں تیری جنت سے محروم ہو گیا ہوں اور میں تیری آغوش رحمت سے مردود ہو چکا ہوں، تو جو مخلوق تیری ہے میں اس کو بھی وہ گمراہ کرنا چاہتا ہوں، کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے در بدر کر دیا ہے، یعنی یہ آدم، یہ مٹی اور یہ خاکی، جس کی وجہ سے تو نے مجھے نکال دیا ہے، جس کی وجہ سے میں محروم ہو چکا ہوں تیری وہ رحمت سے، تو صرف مجھے اتنی مہلت دے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے کہا کہ تو ان کو سجدہ کر اور میں نے نہیں کیا، اور تو نے مجھے اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا، لہٰذا میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مخلوق بھی باغی ہوگی، سرکش ہوگی، لہٰذا تو مجھے قیامت کے دن تک الی یوم یبعثون تک تو مجھے مہلت دے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں نے تجھے مہلت دی، اور صرف مہلت نہیں دی بلکہ تجھے میں نے وہ طاقت بھی دی جتنی تو طاقت کے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس دنیا کا میں نے وہ قانون بنا دیا اس پوری کائنات کا کہ مکافات عمل ہوگا، یعنی کہ جو انسان جیسا کرے گا ویسا ہوگا۔ میں نے عذاب العلیم بھی ڈال دیا ہے ان کے اوپر کہ دردناک عذاب بھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ان کو خوشخبریاں بھی سنا دی ہیں۔ اب جو انسان میرا ہوگا، اس سے مراد یہ نہیں کہ ابلیس بھی انسانوں کو بنائے گا، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان اچھائی کی طرف جائے گا، میری باتوں کو سنے گا، تو اس کے لیے تو خوشخبری ہے، اور جو تیرے راستے پر چلے گا وہ تیری طرح ہی دوزخ میں جائے گا۔ لہٰذا یہ بات ہوئی، ابلیس نے مہلت مانگی اور مہلت اس کو مل گئی۔ اور اب میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم اوپر دیکھیں تو ہماری یعنی کہ پیدائش آدم علیہ السلام کے وقت، اس وقت اگر ایک چیلنج کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ جس خاکی کی وجہ سے، جس مٹی کی وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، تو نے مجھے دور کر دیا ہے جنت سے بھی، اب دیکھ میں تیری اس مخلوق کو میں کیسے
تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو پیدا وہ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بے مقصد چھوڑ دیا ہے؟ بے مقصد نہیں چھوڑا انسان کو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستوں کی طرف ہدایت دے دی، ایک اچھائی کا راستہ، ایک برائی کا راستہ۔ برائی کا راستہ ابلیس کا راستہ ہے، شیطان کا راستہ ہے، ایک راستہ رحمان کا راستہ ہے۔ اب انسان نے دیکھنا ہے کہ وہ رحمان کے راستے پر جائے گا یا شیطان کے راستے پر جائے گا، اور یہ چیلنج اس وقت ہو چکا تھا۔ تو لہٰذا اب مجھے اور آپ کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت ابلیس نے جو بات کی تھی کہیں میں اور آپ ابلیس کے نقش قدم کے اوپر نہ چل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے کم و بیش، اور اتنا نہیں بلکہ ان کے ساتھ احکامات بھی اتارے۔ پھر آخری نبی، آفاقی نبی، ایک عالمگیر نبی بھیجا، اور ایک عالمگیر نبی نہیں بھیجا بلکہ ایک عالمگیر نبی کے ساتھ ایک عالمگیر کتاب بھی بھیجی، جو کتاب آپ کو انسانیت سکھلائے گی۔ لہٰذا اب ہم نے اس پر غور کرنے کے ہم کہاں کھڑے۔ بہرحال ابلیس نے مہلت مانگی اور ابلیس کو مہلت مل گئی۔ اب اس کے بعد کل ہم انشاءاللہ یہ چیز ذکر کریں گے کہ آدم علیہ السلام کو بناتے وقت جب اس وقت فرشتوں سے سوال کیا گیا تھا ان اسماء کا، ان علوم کا، صفت علم کا، تو یہ کیوں سوال کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس کی بھی بہت بڑی حکمت ہے۔ بہرحال اب غور سے سنیے اس آیت کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ خلیفہ یعنی کہ نائب، یعنی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کوئی مستقل وہ تخلیق نہیں تھی کہ یہ ہمیشہ سے رہے گی، بلکہ اس نے ختم ہونا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا خلیفہ، نائب، تو خلیفہ کے بھی دو معنی ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ ایک معنی ہے خلفہ یخلفو، دوسرے کے پیچھے چلنا، ایک یہ معنی ہے کہ وہ قرآن پاک میں آتا ہے هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، کہ اللہ نے بنایا ہے تمہیں نائب زمین میں، یعنی تمہیں نائب بنایا ہے اپنا۔ اور جس طرح ایک نائب ہوتا ہے بیٹے کا، باپ کا، کہ بیٹا اپنے باپ کا جانشین ہوتا ہے، ایک وہ نائب ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرا معنی ہے آدم علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ خلیفہ یعنی کہ نائب، اور یہ نائب اس کا مطلب کیا ہے کہ بادشاہت اللہ کی ہے، حکم اللہ کا ہی ہوگا، اور نافذ کرنے والا یہاں پر انسان۔ جس طرح آج کل کے دور میں کسی کو کوئی امر سونپ دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کو نافذ کرنا ہے، پھر وہ اس کو نافذ کرتا ہے اور وہ خلیفہ کہلاتا ہے کہ میں اس کا خلیفہ ہوں کیونکہ میں نے اس کا حکم اس کے اوپر نافذ کیا اس زمین میں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور میں جو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان سے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ زمین میں خلافت کو قائم کریں۔ یعنی اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ نظام سیاست آپ کی خلافت ہونی چاہیے۔ ڈکٹیٹرشپ کوئی وہ قابل قبول نہیں، ملوکیت کوئی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مستقل سیاسی نظام نہیں، بلکہ مستقل سیاسی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا وہ ہے خلافت۔ پھر خلافت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مزاج سے خلیفہ بنائے۔ یہ نہیں کہ وہی خلیفہ ہوگا جس کو پوری رعایا اس کو مانے گی، اس کے حق میں ووٹ دے گی، نہیں، بلکہ اگر چاروں خلیفہ دیکھے جائیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، تو یہ چاروں کے چاروں خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں الگ طریقے سے بنے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، جو نائب بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں تو امت کا اجماع ہو گیا اور باقاعدہ ووٹ دی گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ مقرر ہوئے، یہ ایک الگ راستہ تھا، ان کو باقاعدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ مقرر کیا تھا اپنے آخری ایام میں۔
پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آخری ایام میں تھے تو اس وقت انہوں نے وہ کمیٹی بنائی تھی، یعنی شورا بنائی تھی کہ یہ 6 انسان ہوں گے، اس میں سے جس کے حق میں ووٹ جائے گی وہی بنے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس طرح آئے۔ لہذا ہر خلیفہ الگ الگ نظام سے بنا ہے، لیکن حکم ایک ہی تھا، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے۔ خلافت کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کا نائب بن کر اللہ کے نظام کو، جو اللہ نے نظام، ایک سیاسی نظام، ایک اسلامی نظام مسلمانوں کو دیا ہے، وہ نظام یہاں پر لایا جائے۔ بادشاہت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم کس کا ہوگا؟ صرف اللہ کا ہوگا۔ لہذا یہ جو یہاں پر جو نظام ہے، جو جمہوریت ہے، اور وہ جمہوریت جو ایک کافرانہ نظام ہے جس کے اندر انسان کو مکمل آزادی دی گئی ہے، جس طرح ایک انارکسٹ ایک ایسا وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی نظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انسان کو ایک آزاد ہونا چاہیے، انسان کو ایک آزاد خیال ہونا چاہیے، نہ کوئی خلیفہ ہو، نہ کوئی بادشاہت ہو، کچھ بھی نہ ہو، بلکہ انسان کا بالکل ایک آزادانہ، اس کے اوپر کوئی سوچ حاوی نہ ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اسی وجہ سے کہ وہ زمین میں جا کر صرف خون ریزی نہیں بلکہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو نافذ کیا جائے، اللہ کا نائب بن کر۔ آگے سمجھے، قالوا وتجعلوا، فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ اس مخلوق کو بنا رہے، یہ مخلوق تو زمین میں جا کے فساد برپا کرے گی، یہ فرشتوں نے کیوں بات کی؟ نمبر 1، اس کی وجوہات میں ایک یہ توجہ ہو سکتی ہے کہ شاید کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الہام کیا ہو فرشتوں کو کہ آگے سے یہی جواب دیں۔ ایک تو یہ وجہ۔ نمبر 2، جنات پر انہوں نے قیاس کیا، جنات کے اوپر۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کے علاوہ جنات کی ایک ایسی مخلوق تھی، ابلیس انہی میں سے تھا کہ جس نے آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور پھر اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا۔ لہٰذا فرشتوں نے یہ قیاس کیا جنات کے اوپر کہ انسان کو جو بنایا جا رہا ہے کہ یہ بھی کہیں جنات کی طرح خون ریزی نہ کرنا شروع ہو جائے۔ نمبر 3، خلیفہ کے اوپر انہوں نے قیاس کیا کہ خلیفہ وہ ہوگا جو ایک حکومت سنبھالے گا، بھاگ دوڑ حکومت کی سنبھالے گا، تو لہٰذا اس کے اندر خون ریزی بھی ہو سکتی ہے، فساد بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا شاید کی بات ہے کہ یہ انسان فساد مچائے گا، اسی لیے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، کہ آپ اس میں اس مخلوق کو بنا رہے ہیں جو اس زمین کے اوپر فساد برپا کریں گے، صرف فساد نہیں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی بھی کریں گے۔ تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ عَلِمَ يَعْلَمُ، جاننا، اللہ نے یہاں پر افعلو کے وزن پہ لایا اعلم، میں زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ بس اب یہ کہنا کہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے کلام کیا، ابلیس کی طرح نہیں، ان کی طرح وہ کلام نہیں کیا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آدم کی تخلیق ہو چکی ہے، اس کو سجدہ کرو، تو اسی وقت انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ اور جب ان کو یہ کہا گیا تو یہ بات اس وقت کی گئی جب ان کو بتایا گیا کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ لہٰذا یہ چیز ہے۔ اب وہ کل آدم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل سے بات ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز کل ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو نقشے کے ساتھ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتلایا جائے کہ وہ کہاں پر آئے اور پھر کیسے ان کی آگے نسل بھی چلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔